ضرورت کیا تھی؟ میں شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ. میں غزل کا مطلب حاضر خدمت کرتا ہوں. اس کے حکم کے آگے، اس کے حکم کے آگے جو بھی سر جھکا دے گا، اس کے حکم کے آگے، اس کے حکم کے آگے جو بھی سر جھکا دے گا، جو بھی سر جھکا دے گا، مرتبہ خدا اس کا، مرتبہ خدا اس کا ہر جگہ بڑھا دے گا، مرتبہ خدا اس کا. شکریہ حضرات. مرتبہ خدا اس کا ہر جگہ بڑھا دے گا. اور یہ شعر حاضر خدمت ہے. فخر چاہے جتنا کر اپنے رشتے ناتوں پر، اپنے رشتے ناتوں پر، بعد تجھ کو مرنے کے ہر کوئی بھلا دے گا، بعد تجھ کو مرنے کے. فخر چاہے جتنا کر اپنے رشتے ناتوں پر، اپنے رشتے ناتوں پر، بعد تجھ کو مرنے کے ہر کوئی بھلا دے گا، اس کے حکم کے آگے. اور ایک شعر حاضر خدمت ہے. ایک سچائی جس بات کو سب اس واقعے سے سب واقف ہیں، لیکن میں نے سادے سے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ کس قدر ستایا ہے آپ کو زمانے نے، کس قدر ستایا ہے، کس قدر ستایا ہے آپ کو زمانے نے، آپ کو زمانے نے. قصہ سارا طائف کا راستہ بتا دے گا، قصہ سارا طائف کا. شکریہ حضرات. میں حاضر کرتا ہوں. کس قدر ستایا ہے آپ کو زمانے نے، کس قدر ستایا ہے آپ کو زمانے نے، آپ کو زمانے نے. قصہ سارا طائف کا راستہ بتا دے گا، قصہ سارا طائف کا راستہ بتا دے گا. اور ایک اور شعر حاضر خدمت ہے. اگر اچھا لگے تو آپ کی محبتوں کا طالب. شاید اس کی اور میری دوریاں
شاید اس کی اور میری دوریاں سمٹ جائے، دوریاں سمٹ جائے، جب زباں کی وہ اپنی تلخیاں مٹا دے گا، جب زباں کی وہ اپنی تلخیاں مٹا دے گا، اس کے حکم کے آگے۔ اور غزل کا مقطع حاضر خدمت۔ اے اسامہ تم جس کو خیر خواہ سمجھتے تھے، اے اسامہ تم جس کو خیر خواہ سمجھتے تھے، خیر خواہ سمجھتے تھے، کیا خبر تھی، کیا خبر تھی وہ ساری بستیاں جلا دے گا، کیا خبر تھی وہ ساری بستیاں جلا دے گا، اس کے حکم کے آگے جو بھی سر جھکا دے گا۔ اور ذات اس غزل کے بعد کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کب آئے، لیکن وہ آپ نے چھوڑ دیا کیا کہ کوشش آگے بڑھنے کی ہم سے کبھی کرنی وہ پڑتا ہے جتنا رٹا ہوا تھا اتنا تو پڑ حافظ کامل صاحب کہہ رہے تھے وہ کسی عذر کی بنا پر شعر کو نہیں پڑھ سکا۔ اب بس میری گلی کی اتنی کیپیسٹی ہے، میں اس سے زیادہ ترنم میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں ایک غزل، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، آپ کی محبتیں مجھے ملیں گی۔ جناب محسن صاحب، حاجی جاوید صاحب، ڈاکٹر عارف صاحب اور راشد صاحب، مولانا فرید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ تو ہے خوددار تو شاہوں کی حمایت کیسی۔ بہت اچھے، تو ہے خوددار تو شاہوں کی حمایت کیسی، تو ہے خوددار تو شاہوں کی حمایت کیسی، گر تو زاہد ہے تیرے لب پہ شکایت کیسی، کیا بات ہے، گر تو زاہد ہے تیرے لب پہ شکایت کیسی۔ شکریہ۔ تو ہے خوددار تو شاہوں کی حمایت کیسی، تو ہے خوددار تو شاہوں کی حمایت کیسی، گر تو زاہد ہے تیرے لب پہ شکایت کیسی، اور تو نے دولت کے تو انبار لگا ڈالے ہیں، تو نے دولت کے تو انبار لگا ڈالے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ہے تیری تجارت کیسی، کبھی سوچا ہے کہ ہے تیری تجارت کیسی، تو نے دولت کے تو انبار لگا ڈالے ہیں، تو نے دولت کے تو انبار لگا ڈالے ہیں، تو نے کبھی سوچا ہے کہ ہے تیری تجارت کیسی۔ اور اہل سنت حضرات کی امید کرتا ہوں کہ میرے شعر کو پسند فرمائیں گے کہ جو یہاں بھوک سے اور پیاس سے مر جاتے ہیں، جو یہاں بھوک سے اور پیاس سے مر جاتے ہیں، جو یہاں بھوک سے اور پیاس سے مر جاتے ہیں، حاکم وقت تیری ان سے حمایت کیسی، حاکم وقت تیری ان سے حمایت کیسی۔ آج ملک کے اندر غریبوں کی حمایت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن غریب اپنی اسی پستی کے اندر پستی سے اور پستی کی طرف اور پھر حمایت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اور تم ہو منصف، تم ہو منصف تو کرو فیصلہ بے باکی سے، تم ہو منصف تو کرو فیصلہ بے باکی سے، کسی مجرم سے بھلا کوئی رعایت کیسی، کسی مجرم سے بھلا کوئی رعایت کیسی۔ اور اس شعر کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، چاہے سیاست میں لے جائے یا کوئی اسے عاشقی میں لے جائے، لیکن سب اپنے اپنے طور سے سمجھ لیں اس کو کہ تم تو برسوں سے بلائے ہوئے بیٹھے ہو،
تم تو برسوں سے بلائے ہوئے بیٹھے ہو ہمیں، تم تو برسوں سے بلائے ہوئے بیٹھے ہو ہمیں، خاص موسم میں بھلا پھر یہ عنایت کیسی، خاص موسم میں بھلا پھر یہ عنایت کیسی کہ تم تو برسوں سے بلائے ہوئے بیٹھے ہو ہمیں، تم تو برسوں سے بلائے ہوئے بیٹھے ہو ہمیں، خاص موسم میں بھلا پھر یہ عنایت کیسی۔ اور یہ خوبصورت نشست چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے 2-4 منٹ اور لے لوں، اگر اجازت ہے تو میں ایک غزل اور تحت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پرچہ کوئی سا بھی رہنا چاہیے آج یہ سارے ہونے چاہیے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ پرچہ کوئی باقی نہیں جائے گا واپس، کہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اس بڑھاپے میں ستانے کی ضرورت کیا تھی، کیا بات ہے صاحب، اس بڑھاپے میں ستانے کی ضرورت کیا ہے، اس بڑھاپے میں ستانے کی ضرورت کیا ہے، دور ماں باپ سے جانے کی ضرورت کیا ہے، دور ماں باپ سے جانے کی ضرورت کیا ہے، اس بڑھاپے میں ستانے کی ضرورت کیا ہے، دور ماں باپ سے جانے کی ضرورت کیا ہے، اور تم بہت لوگوں کے کام آئے یہ مانا، لیکن تم بہت لوگوں کے کام آئے یہ مانا، لیکن کر کے احسان جتانے کی ضرورت کیا ہے، کر کے احسان جتانے کی ضرورت کیا ہے۔ تم بہت بہت شکریہ حضرات، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ تم بہت لوگوں کے کام آئے، تم بہت لوگوں کے کام آئے یہ مانا، لیکن کر کے احسان جتانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور ہم بھی خاموش ہیں، تنہا ہیں تمہاری ہی طرح، ہم بھی خاموش ہیں، تنہا ہیں تمہاری ہی طرح، ہم سے دامن کو چھڑانے کی ضرورت کیا ہے، ہم سے دامن کو چھڑانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور تم کو صحراؤں میں بھٹکا کے جو چھوڑ آیا ہو، تم کو صحراؤں میں بھٹکا کے جو چھوڑ آیا ہو، اس کو آواز لگانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو آواز لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور ہوش ہو جن کو، عقل ہو نہ تمیز بدخوش، بد برا کہتے ہیں، خوش اچھے وہ کہتے ہیں، کہ ہوش ہو جن کو، عقل ہو نہ تمیز بدخوش، سر پہ ایسوں کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے، سر پہ ایسوں کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے، کہ ہوش ہو جن کو، عقل ہو نہ تمیز بدخوش، سر پہ ایسوں کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور محسن صاحب کہ حسن کردار سے دشمن کو جھکا دیتے ہیں، حسن کردار سے دشمن کو جھکا دیتے ہیں، ہم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ہم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اگر لگے تو ایک نصیحت ہے، میں نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہوں لیکن شعر ہو رہا ہے تو حاضر کر رہا ہوں کہ جس تعلق سے تجھے تیرے بڑے روکے ہیں، جس تعلق سے تجھے تیرے بڑے روکے ہیں، اس تعلق کو نبھانے کی ضرورت کیا ہے، اس تعلق کو نبھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور آخری شعر حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جس میں ہمت نہ ہو حالات سے ڈر جاتا ہو، جس میں ہمت نہ ہو حالات سے ڈر جاتا ہو، اس کو رہبر ہی بنانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو رہبر ہی بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ شکریہ آزاد بہت